ایک دفعہ اللہ معاف کرے پلیز گائز, مجھے کوئی جج وج نہ کر لینا. میں ہاٹ ساس ہاٹ ڈاگ سمجھ کے میں نے کھا لی. لنڈن میں ہم اوارڈس کرنے گئے ہوئے تھے تو ناشتہ کر رہے تھے, وہ بعد میں پتہ چلا اٹ واز پگ. جی میں نے 2 بائٹ تو کھا لی, اب مجھے ذائقہ آئے گندا. میں کہوں یا اللہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو چکن, یہ ساسیجز کا تو کوئی کچھ مجھے نہیں فیل ہو رہا. تو آئی وینٹ ٹو دا گائے, کیونکہ بفے لگا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, یہ تو یہ ہے. میں جو پھر آپ نہیں, میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا میزائل ہوں, اور جو میں نے پھر اسپیڈ لگائی ہے اور جو پھر میں الٹیاں کر آئی واز لائک یا اللہ, پر غلطی ہے, جان بوجھ کے تو نہیں کھایا, کھا لیا. اور آئی ایم 100% شیور کہ سب نے نا اس طرح کی کوئی ایک آدھی چیز کی ہوتی ہے لائف میں, جانے انجانے میں, بیوقوفی میں آپ کھا جاتے ہیں چیزیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کھایا کیا ہے آپ نے. بھائی اب تو میں ہر جگہ جا کے سب سے پہلے پڑھ لے, پوچھ لے, دیکھ لے کہ بھائی حلال کھانا ہے. اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر کا گوشت, پوک, اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے, اور بھی کئی مذاہب میں ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے, بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں, the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں, اٹ چوز ناٹ اٹ کٹس, وہ آپ کے لیے گلیز ہے. آپ اس کا گوشت مت کھاؤ, اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز, اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ. یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں, the swine though it has cloven foot, it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے. نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے, نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں. کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صرف بائبل میں ہی نہیں, جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں, ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے, منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں, کہ ایک برہمن ہے, ٹوائس بورن, ایک برہمن ہے, وہ کبھی بھی مشروم, سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے, جس کا معنی سور کا گوشت, آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو. قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے, لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے, کوشش کریں گے منطق کے ذریعے, لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے, سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم, راؤنڈ ورم, ہک ورم, کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے, جو بیماری ہے, وہ ٹینیا سولیم, جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے, 20 سے 30 فیٹ, اور ماتریا میں رہتا ہے. اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے, برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں, دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں.
اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے, اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلوروسس ہو سکتا ہے, ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے, ٹینشن کی بیماری ہے, خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں, اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں, جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے, بیت الخلاء ہے, اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں, آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے, لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے, جو کنٹری ترقی کر چکی ہے, مثال کے طور پہ آسٹریلیا, وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اسٹائے, ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا, کب اٹھائیں گے آپ, وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. وہ فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے, آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹری جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز, اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے, شراب اسلام میں حرام کیوں ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, انما الخمر والمیسر, بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا, والانصاب والازلام, پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے, شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر, نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے. یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں, وائن از اے موکر whoever has it is deceived, جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں, بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن, آپ شراب مت پیو. نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے, ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235, اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص, وہ انسان جو چوری کرتا ہے, جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے, یہ لوگ گناہگار ہے. اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, آپ ان سے بات بھی مت کرو, آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ, اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو, اور ان کو بیش سے بے دخل کرو. اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے.
शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14, इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ, इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, यू नो, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3392 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़ छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वीडियो आप लोगों ने देख ली है, ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो एक शो में ये बात रिवील करती है कि मैं एक दफ़ा लंदन गई हुई थी और वहाँ पर मैं एक बफेट पर जो है वो खाना खा रही थी, जहाँ पर मैंने एक गोश्त उठाया और जब मैंने उसको खाया तो उसका जायका बहुत ही अजीब था। और जब मैंने उस ओनर, वहाँ के ओनर या शेफ़ से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने मुझे कहा कि ये सूअर खिंजीर का गोश्त है। और फिर उसके बाद जो है मैंने उल्टियाँ की और
وہ گرا دی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی آپ لوگوں نے بیان سنا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی تفصیل کے ساتھ وہ ساری مختلف بیماریاں اور جو غلاظت چیزیں تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے اسلام میں خنزیر اور یہ سور کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام کیا گیا ہے، وہ سب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کی۔ سب سے پہلے تو دوستو یہ جو خاتون ایکٹریس ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کو داد دینی پڑتی ہے، داد دینی چاہیے، کیونکہ اس نے یہ چیز چھپائی نہیں اور اس نے کل عام یہ بات ریویل کی، اور اس سے ہمارے اور جو بھائی ہوں گے اور جو اس طرح کے ممالک میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چائنا اور ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، UK اور یہاں، تو وہاں پر ان کو کافی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ان کو ایک میسیج جاتا ہے اس ویڈیو سے، اور دوسرا اس سے جو ہے ہمارے سارے بھائی باہر ملکوں میں جو ہے وہ کلیور ہو جائیں گے، اور مطلب جو چیز بھی کھائیں گے پہلے ان کو معلومات کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو سے ان کو یہ فائدہ ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ سور کا گوشت جو اسلام میں حرام کیا گیا ہے، اس کی بہت زیادہ سور کے گوشت میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات آج ہمیں پتہ چلی ہے، حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے بائبل اور اس میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سور کے گوشت کھانا حرام کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس کو حرام قرار دیا ہے، اور آج سے تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کو حرام قرار دیا، تب آج کل کے جو یہ بیماریاں اس سے بنتی ہے اور جنم لیتی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مختلف بیماریاں اور ہارٹ اٹیک وغیرہ اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے مسئلے جو ہے وہ پیش آتے ہیں، ٹینشن کی بیماریاں اس کو اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ اسلام میں حرام ہے اور اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے دوستو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیوں حرام ہے، اس میں ایسی کون سی جو ہے بری چیز ہے یا کون سا ایسا فرق ہے، یا ہمیں اس کی وجہ بتا دے، یا اس طرح کے کیوں کے سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، کیونکہ دوستو آج کل سائنس اتنا ایڈوانس ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور قرآن سائنس اور ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آج تک قرآن کا کوئی بھی جو موضوع ہے، کوئی بھی جو بات ہے، وہ غلط ثابت نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے بڑے جو سائنسدان تھے اور جنہوں نے ایک لاز اور یہ متعارف کروائے تھے، وہ بھی غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک بات بھی آج تک وہ غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک چیز جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہو، یا اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہو، لیکن سائنس آج اس کی مخالفت کر رہی ہو۔ لیکن قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک ایک ضابطہ حیات کتاب ہے، اور قیامت تک جو ہے یہی قرآن جو ہے وہ انسانوں کو گائیڈ کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں سائنس اس بات تک پہنچ جائے جو آج قرآن کہہ رہا ہے، اور سائنس اس کو نہیں مانتی، اور اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہوگی بھی نہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اپنی جو ہے وہ کم عقلی ہوگی، اور ہمیں وہ بات سمجھنی، یا ہم اس حد تک پہنچے نہیں ہوں گے، تو کبھی بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ سور کے گوشت کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تفصیل سے بیان کیا، اور کچھ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں ویڈیوز کو کمبائن کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ویڈیو میں کون سا ایسا پارٹ تھا جو آپ لوگوں کو پسند آیا، وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔